تم بہترین امت ہو، افضل امت ہو، اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم دنیا کے لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دو، نیکی کے کاموں کا لوگوں کو حکم دو، اور جو گناہ والے کام ہیں، برے کام ہیں، ان کاموں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ تو یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کریں، برے کاموں سے روکیں۔ اگر یہ کام ہم نے نہ کیا تو پھر ہمارا حشر ان امتوں جیسا ہوگا جو امتیں ہم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پہلی امتیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ہلاک کیا؟ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیوں آئے؟ بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر کیوں تباہ و برباد ہوئے؟ تو ان کی تباہی اور بربادی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اپنی آنکھوں سے جب دیکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام تو خاموشی اختیار کر لیتے تھے، لوگوں کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انما اہلک من کان قبلکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک اس لیے کیا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کوئی برا کام جو کہ ان کے معاشرے میں ہوتا تھا وہ اس سے منع نہیں کرتے تھے، لوگوں کو اس سے روکتے نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک مواقع پر، کئی ایک مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرمائی کہ سابقہ امتیں ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ کئی ایک چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بیان کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی وضاحت کی۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت تھی جس نے چوری کی اور اس کی چوری ثابت ہو گئی، یا تو اس کے اعتراف کی وجہ سے یا پھر گواہوں کی وجہ سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، چوری کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے کسی بھی قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، وہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ فرمایا کہ فاقطعوا ایدیہما، ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن کریم کی اس آیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تفسیر بیان کی۔
بنو مخزوم قبیلے کی اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا۔ اب کچھ لوگ انہوں نے یہ سوچا کہ بنو مخزوم قبیلہ خاندان قریش کا ایک قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا معزز قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اگر اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا یہ تو سارے کا سارا قبیلہ اپنی اس عورت کے ہاتھ کٹنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسلام سے پھر جائے اور اسلام کی مخالفت شروع کر دے، اور کئی ایک مقامات پر اسلام کی اس طرح بدنامی ہوگی، لوگ کہیں گے کہ انہوں نے تو اپنے ہی ہاتھ، اپنے لوگوں کے ہی ہاتھ کاٹنا شروع کر دی، لہذا کسی نہ کسی طرح اس عورت کو ہاتھ کٹنے سے بچایا جائے۔ تو انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں سفارشی بنا کر پیش کیا جائے کہ وہ جا کر اس عورت کی سفارش کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، اس کی جگہ پر اسے کوئی اور سزا دے دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ان کے جو باپ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت و بعثت سے پہلے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور اسامہ بن زید انہی زید کے بیٹے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں سے بڑھ کر حضرت اسامہ کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسن سے، حسین سے محبت کرتے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید کا لقب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب۔ حضرت اسامہ بن زید کے پاس گئے اور جا کر یہ بات ان کے سامنے رکھی، اور پھر حضرت اسامہ بن زید بالکل نوجوان تھے، انہیں اللہ کے پیغمبر کے پاس لے کر گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت اسامہ بن زید نے اس خاتون کی سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں اور کوئی سزا دے دیں، کوئی جرمانہ لگا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سخت ناراض ہوئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سخت غصے ہوئے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات پر یا کسی کام پر ناراض ہوتے، غصے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے آثار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نظر آتے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے، خوشی کے آثار بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ نمایاں ہوتے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوتے، ہم پہچان جایا کرتے تھے کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہیں۔ خوشی کی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھتا، اور جب اللہ کے پیغمبر کسی بات پر یا کسی کام پر ناراض ہوتے، ایسے محسوس ہوتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سرخ انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ احمر وجہہ، اللہ کے پیغمبر کا چہرہ غصے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے سرخ ہو جایا کرتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ کرام،
میں ناراض ہوتا ہوں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، اگر میں خوش ہوتا ہوں تو اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، اگر میں ناراض ہوتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی وجہ سے۔ جب میری آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو پامال کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے میں ناراض ہوتا ہوں، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، ذاتی طور پر اگر مجھے کوئی تکلیف ہو اس وجہ سے نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سخت ناراض ہوئے، غصے ہوئے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام کو فرمایا کہ انما ہلاک من کان قبلکم اذا سرک فیہم الشریف ترکوہ واذا سرک فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں، یہود و نصارہ کی امتیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس وجہ سے تباہ و برباد کیا کہ اگر کوئی امیر آدمی، کوئی معزز قبیلے کا آدمی چوری کرتا، خیانت کرتا، وہ اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی کمزور آدمی، غریب آدمی چوری کر لیتا تو وہ اس کے اوپر حد لگا دیا کرتے تھے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں انصاف نہیں تھا، عدل نہیں تھا، ظلم تھا، ظلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تو بنو مخزوم قبیلے کی عورت ہے۔ فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ فرمایا کہ آج اگر محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ چوری کرتی تو میں تو اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ حالانکہ کوئی احتمال نہیں تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے بارے میں، سب جانتے تھے، لیکن دیکھے کہ انصاف دیکھے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب، یہ ہلاکتیں، یہ تباہیاں، بربادیاں، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ بارشوں کی وجہ سے عذاب، یہ وبائی امراض، یہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے آتے ہیں کہ جب کسی معاشرے میں، کسی قوم میں ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، اگر ایک امیر ظلم کرتا ہے اس کے ظلم پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور اگر غریب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اسے بڑی سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ بسا اوقات جرم کا ارتکاب امیر کرتا ہے لیکن اس کی پاداش میں سزائیں ایک غریب کو دی جاتی ہیں۔ تو تباہی اور بربادی کا ایک سبب یہ ظلم اور ناانصافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد کیا فرمایا کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے ساتھ انصاف کرو، اللہ کے انبیاء کے ساتھ انصاف کرو، اپنے حکمرانوں کے ساتھ انصاف کرو، اپنے معاشرے کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ انصاف کا تعلق صرف ہماری عدالتوں کے ساتھ ہے، انصاف کا تعلق صرف ہمارے تھانوں اور کچہریوں کے ساتھ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، انصاف ایک عام چیز ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرے، خاوند اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرے، بیوی اپنے خاوند کے حقوق ادا کر کے انصاف کرے، بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ، بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ،
بہنیں اپنی بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ، حکمران اپنی رعایا کے ساتھ، اور ایک مالک اپنے ملازم کے ساتھ انصاف کرے، اور ایک ملازم، ایک مزدور اپنے مالک کے ساتھ انصاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو پانی ہے، پانی کا استعمال، فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ اگر ایک شخص غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، حالانکہ وضو کرنا نیکی کا کام ہے، غسل کرنا، جمعے کا غسل، جنابت کا غسل، اسلام قبول کرنے کے لیے نہانا، پاکیزگی حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا، یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ الطہور شطر الایمان، فرمایا کہ صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ اور وضو کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، فرمایا کہ خرجت ذنوبہ، کہ اس کے گناہ اس کے اعضاء سے نکل جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی، وضو کرتے ہوئے بھی پانی کے ساتھ انصاف کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وضو کرو، اپنے وضو کے اعضاء کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو، اپنے بازو کو، اپنے پاؤں کو ایک بار بھی دھو سکتے ہو، 2 بار بھی، 3 بار بھی، لیکن فرمایا کہ 3 سے زیادہ نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کرتے ہوئے وضو کے اعضاء کو 3 سے زیادہ بار دھویا، پانی کا زیادہ استعمال کیا، فرمایا کہ فقط تعدی وظلم، اس بندے نے زیادتی کی اور ظلم کیا۔ یہ پانی کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ ظلم صرف پانی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ پانی زیادہ استعمال کریں گے، ظاہر بات ہے بجلی کا بل زیادہ آئے گا، زمین کے اندر جو پانی ہے وہ جلدی ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 مد پانی کے ساتھ، آدھا کلو پانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے، اور 2.5 کلو پانی کے ساتھ یا اس سے کچھ کم و بیش نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو کسی بھی قوم پر جب عذاب آتا ہے، تباہی اور بربادی آتی ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر ظلم پایا جاتا ہے، جگہ جگہ پر ظلم ہے، زیادتی ہے، انصاف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 باتوں کی وصیت کی۔ اللہ کے پیغمبر کی وصیت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی وصیت یہ دین اسلام کا، شریعت کا ایک حصہ ہے۔ کیا وصیت کی؟ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتسع خشیت اللہ فی السر والعلانیہ والقصد فی الفقر والغنی والعدل فی الغضب والرضا۔ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، فرمایا کہ اس کا تعلق تمہاری جلوت کے ساتھ نہ ہو، جلوت کے ساتھ بھی خلوت کے ساتھ بھی۔ جب مسجد میں ہو وہ لوگوں کے سامنے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور جب تمہارے تنہائی کے لمحات ہوں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اور فرمایا کہ مالداری کی حالت میں، آسودگی کی حالت میں اور فقر کی حالت میں ہمیشہ میانہ روی کو اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ جب حالات تنگ ہوں، معاشی حالات
آپ کے تنگ ہوں، فقر ہو، پھر تو آپ کہیں گی میں میانہ روی اختیار کروں گا، اس لیے کہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو اور پھر آپ میانہ روی اختیار نہ کریں، اسراف کریں، ابذار سے کام لیں، ایسے نہیں۔ فرمایا کہ آسودگی کی حالت میں اور فقر کی حالت میں ہمیشہ میانہ روی اختیار کریں۔ اور آگے فرمایا کہ بالعدل فی الغضب والرضا، فرمایا کہ چاہے غصے کی حالت ہو چاہے خوشی کی حالت ہو، ہمیشہ انصاف کرو، نا انصافی نہ کرو۔ اور ہمارے مسلم معاشرہ اور مسلم حکومتیں، ان کے زوال اور ذلت کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا ہے۔ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کا کام، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ دعوت، تبلیغ، واعظ و نصیحت یہ صرف مسجد کے خطیب کا کام ہے، اور وہ بھی صرف جمعہ کے خطبے میں۔ دعوت کا کام ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ مجھے بتلائیں کہ جس امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام امتوں سے افضل قرار دیا ہے، آپ بھی اس امت کا حصہ ہیں یا نہیں؟ کہ آیا اس امت کے اندر صرف آپ کا خطیب، واعظ، عالم دین، مبلغ صرف وہ امت میں شمار ہوتا ہے، بلکہ آپ سب کے سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ کام پوری امت کا ہے، صرف کسی عالم دین کا یا خطیب کا یا واعظ اور مقرر کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام پوری امت کا کام ہے۔ اور اگر اس کام کو چھوڑ دیا جائے، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کے احکام کی پامالی دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن مجید کے ساتھ استہزاء اور مذاق ہوتا ہوا دیکھیں، اور چشم پوشی سے کام لیں، خاموشی اختیار کر لیں، تو پھر میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انما اہلک من کان قبلکم، کہ تم سے پہلی امتیں جو ہلاک ہوئیں، ان کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ تھی کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برے کاموں سے لوگوں کو منع نہیں کیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی گناہ کا کام دیکھے، برائی والا کام دیکھے، اور اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے۔ بسا اوقات ہم اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہے، اپنے بیوی بچوں کا سربراہ ہے، اور اپنے ہاتھ سے بعض کام ایسے ہیں، گناہ والے کام، جنہیں ہم اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں لیکن نہیں روکتے۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، فرمایا کہ زبان سے روک سکتے ہو، پھر اپنی زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے، فرمایا کہ پھر اس گناہ والے کام کو دیکھ کر یا سن کر، فرمایا کہ اسے اپنے دل کے اندر برا جانو۔ وذالک اضعف الایمان، فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ گناہ والے کام کو دیکھ کر اگر آپ کا دل کڑتا ہے، گناہ والے کام کو دیکھ کر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، گناہ والے کام کو دیکھ کر آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کے دل کے اندر ایمان کی
کچھ ایمان کی کچھ رمق باقی ہے، آپ کا روح اس کے اندر کچھ نہ کچھ زندگی باقی ہے، اور اگر گناہ والے کام کو دیکھ کر آپ کو تکلیف نہ ہو، ہمارے چہرے کی رنگت تبدیل نہ ہو، ہماری نیندیں نہ اڑیں، تو سمجھے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی رمق ختم ہونے والی ہے یا ختم ہونے کے قریب قریب ہے، اور ہمارا روح مردہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی کام آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ گناہ والا کام ہوا ہے، اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈر، لا یخافون لومۃ لائم، ایماندار لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، بلا روک ٹوک وہ اپنا پیغام، اپنا فریضہ لوگوں کے سامنے ادا کر دیتے ہیں۔ بنو اسرائیل، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک تو یہ فرمایا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے احکام کو پامال کیا جاتا تھا اور وہ چشم پوشی سے کام لیتے، اس سے لوگوں کو منع نہ کرتے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کچھ مثالیں بھی بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کا ایک جماعت، ایک قوم جو کہ سمندر کے کنارے کے قریب آباد تھی، ان کی معیشت کا دار و مدار وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑنا تھا، لیکن چونکہ یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن، 7 دنوں میں سے جو ہفتے کا دن ہے یوم السبت، یہ سب سے افضل دن ہے ان کے نزدیک۔ نصارہ کے نزدیک اتوار کا دن یوم الاحد، لیکن ہمارے نزدیک سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، جمعے کا دن۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور جو چھٹا دن ہے وہ اتوار کا دن بنتا ہے۔ اس دن آسمانوں اور زمین کی تخلیق مکمل ہوئی، لہذا ہمارے لیے قابل احترام دن اتوار کا ہے۔ اور نعوذ باللہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور 7ویں دن پھر اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کو کوئی آرام کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی مثالیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی طرح نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، نہ ہی اللہ کو نیند آتی ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تھکتا ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہفتے کا دن یہ قابل احترام ہے۔ تو ہفتے کا دن ان کے نزدیک قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اب انہوں نے دیکھا ہفتے والے دن سمندر کے کنارے بڑی بڑی مچھلیاں کثیر مقدار کے اندر تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ ان کا ایک وتیرہ تھا، ہیلا اور بہانہ۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہیلا کرے، کوئی ہیلا تلاش کرے شکار کرنے کا۔ چنانچہ انہوں نے سمندر کے کنارے کے قریب بڑے بڑے تالاب کھود لیے، اور ہفتے والے دن سمندر سے اس تالاب کی طرف پانی کا رستہ بنایا، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان تالابوں کے اندر جمع ہو گئی۔ جگہ جگہ پر انہوں نے یہ تالاب بنائے، اور پھر شام کے ٹائم پیچھے سے پانی کا رستہ بند کر دی۔ اتوار والے دن جا کر وہ مچھلیاں انہوں نے پکڑ لی۔ اب اس میں ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ تھے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ایک ہیلے اور بہانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے، جس طرح کہ آج کل اس دور کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہیں
کہ وہ سود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، سود کھانے اور کھلانے کے لیے، اسے حلال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا اور بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے بھی ہیلا اور بہانہ تلاش کیا۔ ایک دوسرا گروہ تھا جس نے انہیں منع کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر جاؤ، یہ تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، حقیقت میں تم نے ہفتے والے دن ہی شکار کیا۔ ایک تیسرا گروہ تھا، انہوں نے کہا، انہوں نے خاموشی اختیار کی، وہ ایک کونے کے اندر بیٹھ گئے، نہ انہوں نے مچھلی کا شکار کیا اور نہ ہی شکار کرنے والوں کو روکا، اور نہ ہی جو روکنے والے تھے ان کا ساتھ دیا، ان کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ ایک عذاب نازل کیا، اور وہ عذاب جو مچھلی کا شکار کرنے والے تھے ان پہ بھی آیا، اور جو روکنے والے نہیں تھے، خاموشی اختیار کرنے والے تھے، ان پر بھی وہ عذاب آیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ 3 دن تک بندر بننے کے بعد زندہ رہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، مار دیا۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر اور کسی بھی علاقے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں، ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت، اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے دوست احباب میں، جہاں جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے، نیکی کا حکم دیں اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کریں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی ہے تو اپنی ذات کی حد تک، بعض ایسے ہیں اپنی اولاد کو بھی نہیں کہتے، گھر سے نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اولاد گھر میں بیٹھی ہے لیکن کوئی اولاد اپنی اولاد کو نہیں کہتے، اپنی بیوی کو نہیں کہتے، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں کہتے، بس اکیلے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دکان پر، اپنے کارخانے میں ملازم رکھے ہوئے ہیں، خود نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، یا اجازت تو دے دیتے ہیں لیکن انہیں دعوت نہیں دیتے نماز پڑھنے کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے معاشرے کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ تو یہ بڑے اختصار کے ساتھ آج کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس طرح آپ نے پیشین گوئی کی تھی، فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ، فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں جو جو کام انہوں نے کیے تھے، ایک دور آئے گا ان قوموں سے متاثر ہو کر تم بھی وہی کام کرو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، فرمایا کہ اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اب ایک دعوت کا کام ہم نے کرنا بھی ہے، باہر نکلنا بھی ہے، جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آئے دن ہماری پارلیمنٹ، ہماری اسمبلی، اس کے اندر ایسے ایسے قوانین پاس کیے جاتے ہیں، بل پیش کیے جاتے ہیں جو کہ صریحاً قرآن و سنت کے خلاف ہے، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بغاوت ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو آج کل بھی ایک بل پیش ہوا ہے ہم جنس پرستی کا، کہ اگر کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے تو اسے اجازت ہونی چاہیے، اور اگر کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ، کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے یہ اجازت ہونی چاہیے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے وہ نمائندے جن کو ہم نے اپنا نمائندہ بنا کر ہم نے وہاں پر بھیجا ہے، اور ہماری وہ اسمبلی، پارلیمنٹ جس کے باہر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان الحکم الا للہ،
یہاں پر فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہوں گے تو ہمارے یہ ممبر، ہمارے یہ نمائندے جو ہمارے ساتھ بڑے وعدے کرتے ہیں اسلام کے نفاذ کے حوالے سے بھی، ان میں سے کسی نے بھی اس اسمبلی کے اندر اس بل کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ اس حد تک ہماری غیرت مر چکی ہے، ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے، ہماری روح مردہ ہو چکی ہے، تو اس بل کے خلاف ہم نے آواز بھی اٹھانی ہے۔ اور ہم نے کیونکہ اس ملک کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کی رگوں کے اندر ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے، اور خون کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد نے اپنا خون دے کر اس ملک کی آبیاری کی تھی۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے اس خون کا سودا نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اس بل کو اور اسی طرح کے دوسرے بل جو ہمارے یہ حکمران یہودیوں سے، عیسائیوں سے متاثر ہو کر یہ بل پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم، لا الہ الا اللہ کا پرچم، اسلام کا علم انشاءاللہ اس ملک کے اندر ہم بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے قرآن کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے، ینصر اللہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کے خطبے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو پہلا جمعۃ المبارک کا خطبہ ہوگا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے۔ تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وقت پر آنے کی کوشش کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔